بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفضل الوهاب والساتر السبات والتواب ونشهد أن سيد المرسلين وخير المبشرين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام افترض طاعته أن الحسن والحسين والمحسن ولب الفضل العباس علمدار وجميع أهل بيته الأطهار واللعنة دائما على أعداء ولاية أمير المؤمنين وأنكروا بولاية أمير المؤمنين وأشركوا بولاية أمير المؤمنين وأقصروا بولاية أمير المؤمنين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق وأبيضت عيناه من الحزن وهو قزيم صلوات جو صاحبان ابھی بھی درود کی عبادت میں شامل نہیں ہوئے وہ بھی مل کے بآواز بلند تر صلوات اذان محترم، بچے جوان، میرے بزرگ محترم جتنے بھی اس مجلس اعزاز میں موجود ہیں، کیونکہ اس عشرہ محرم کے شروع میں آغاز میں میں نے وعدہ کیا تھا، بچوں نے فرمائش بھی کی ہے کہ ایک مجلس عزاداری کے موضوع پر پڑھی جائے۔ یہ کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس 45 منٹ میں یا 50 منٹ میں جو عزاداری کی روح، عزاداری کی رسم اور عزاداری کی تبلیغ ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اور یہ بھی توقع ہے کہ اس مجلس میں زیادہ نعرے بھی نہیں لگیں گے، کیونکہ میں یہ مجلس داد لینے کے لیے نہیں، یہ مجلس میں آپ کے اذہان عالیہ کے اندر عزاداری، روح عزاداری، رسوم عزاداری اور تبلیغ عزاداری کی روح کو جگانے کے لیے ماشاءاللہ آپ تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں، ان کے آباء و اجداد عزاداری کرتے رہے، یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا ہوا اس مقام تک آیا۔ آپ یقیناً عزاداری سے واقف ہوں گے، لیکن روا روی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان سے چھٹ جاتی ہیں اس تیز ترین دور میں، مشکل ترین دور میں، جہاں پر اب میڈیا اس قدر طاقتور ہو گیا ہے کہ اب دین لوگ کتابوں کی بجائے واٹس ایپ سے لیتے ہیں، اب دین لوگ اپنے بزرگوں سے لینے کے بجائے فیس بک سے لیتے ہیں، اب دین ٹک ٹاک کی مرہون منت ہو گیا۔ لیکن معصوم کا ایک قول ہے یہاں امانت بھائی، وہ قول یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں ادھورا علم ہمیشہ فتنہ ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ادھورا علم ہمیشہ فتنہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ تک کوئی شے پہنچے تو اس کی تصدیق ضرور کر لیا کریں کہ یہ جو شے ہم تک پہنچی ہے اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے۔ اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نفس میں اس بات کی شرمندگی محسوس نہیں کرتے کہ آپ سست اور کاہل انسان۔ اس لیے کہ جو انسان اپنی چھوٹے سے فائدے کے لیے کوشش کر سکتا ہے، وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کر سکتا؟ میری باتیں امید ہے کہ آپ کے ذہنوں تک پہنچ رہی ہوں۔ میں نے جو قرآن مجید سے آیت پڑھی ہے، سب سے بڑا اعتراض کیسر بھائی یہ ہوتا ہے ہمارے مذہب پر، سب سے بڑا اعتراض، خاص طور پر جتنے میرے جوان بچے بیٹھے ہو، یہ غور سے میری ان باتوں کو سننا، کیونکہ ہو سکتا ہے پھر زندگی نہ رہے، اگلے سال کوئی اور ہو جاؤں، لیکن جس طریقے سے میں بتاؤں گا یہ وعدہ ہے
اس طریقے سے کوئی اور آپ کو نہیں بتائے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ زنجیر کیوں چلاتے، یہ خون کیوں نکالتے۔ اب وہ خون چاہے ہم سینے سے نکالیں، چاہے سر سے نکالیں یا پشت سے نکالیں، اعتراض ہم پر یہی ہے کہ شیعہ ماتم کرتے ہیں، شیعہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، شیعہ لہو نکالتے۔ اور اب تو میں ممبروں سے دیکھنے لگا ہوں انگلش سپیکر اب زنجیر زنی کے خلاف بولنے لگے۔ اوپنلی ممبر سے کہا جا رہا ہے کہ معصوم نے کیسے عمل کر کے دکھایا ہے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو زخم لگایا تھا۔ اب میں کیا کروں اگر آپ جاہل ہوں، آپ نے کتابوں کا مطالعہ نہ کیا ہو، جب میں طالب علم ہو کے اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہوں تو آپ پھر اس کتاب سے کیسے غافل ہوں گے؟ اگر آپ کے پاس اس کتاب کا نالج نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سست اور کاہل ہیں۔ اگر آپ نے پڑھی ہے اور جان بوجھ کر یہ تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ فنڈڈ ہیں۔ آپ کو پیچھے سے سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ شیعہ کو کھوکھلا کرو، ان کی روح ادا کو کمزور کیا جائے۔ میں کتابوں کا حوالہ دوں گا، گھروں میں جا کر وہ کتابیں دیکھنا۔ اگر میری بتائی ہوئی بات کتابوں میں نہ نکلے تو قاسم زیدی کل یہاں موجود ہے، آپ آ کے میرا گریبان پکڑ سکتے کہ بھائی جو آپ نے کتاب بتائی اس کے اندر تو یہ حوالہ موجود نہیں۔ کتاب کا نام لے رہا ہوں دمعۃ الثاقبہ، اس کتاب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے جہاں جب امام حسین علیہ السلام خیموں سے صلوات مل کے باواز بلند پڑھی، بولا بات رکھے مل کے صلوات پڑھیے ایک بار۔ کتاب کا نام دمعۃ الثاقبہ، بہتے ہوئے آنسو، کئی جلدیں اس کی، چوتھی جلد عربی کی۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسین خیمے میں آخری مرتبہ اپنے لال سے ملنے آئے، امامت کے وارث سے ملنے آئے، تو میرے مولا نے مختصر جملہ کہا مگر جامع کہا۔ امام فرماتے ہیں بیٹا سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور اس کے بعد میرے مولا نے کہا میرے شیعوں سے کہنا کہ آپ کا آقا حسین غربت کے عالم میں قتل ہوا، تو تم مجھ حسین پر ندبہ کرنا اور گریہ کرنا۔ توجہ کیجئے گا، ندبہ کرنا، ندبہ لفظ ہے، نون پہ پیش ہے، دال ہے، بے ہے اور ہا ہے۔ اس کے معنی ندبہ کے معنی المنجد العربی، لغت ہے عربک ٹو اردو ٹرانسلیشن۔ اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ندبہ کے باب میں، کیونکہ لغت نہ شیعہ ہوتی ہے، لغت نہ سنی ہوتی ہے، لغت نہ وہابی ہوتی ہے، لغت نہ اصولی ہوتی ہے، لغت نہ اخباری ہوتی ہے، لغت نہ مقلد ہوتی ہے، لغت تو لغت ہوتی ہے۔ لغت لکھتی ہے کہ ندبہ کے معنی ہے کسی کے غم میں اپنے بدن پر ایسا زخم لگانا جس کا نشان باقی رہے۔ علی علی مولا آپ کے ساتھ، مولا سلامت ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ روح عزاداری کو کھوکھلا کرنے کے لیے بڑی قوت کار فرما ہے۔ آپ کو تو اندازہ نہیں، آپ تو مودت حسین میں، عشق حسین میں زنجیر اٹھاتے چلا جاتے، لیکن شیطان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو علم ہی نہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر جو قصص الانبیاء ہیں یہ بڑے بڑے سبق حاصل کرنے کے لیے، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم جب اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ اللہ نے خواب دکھایا وحی کے ذریعے، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔
اور نبی کا بیٹا ہے، اطاعت گزار بیٹا ہے، نبی کے بعد نبی ہونے والا ہے. تو جناب ابراہیم نے اپنا خواب حضرت اسماعیل کے گوشت گزار کیا. تو حضرت اسماعیل نے کہا ٹھیک ہے بابا، جو آپ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، میں اس کو بجا لاؤں گا. آپ چھری اٹھائیے، چلتے ہیں جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں میرے گلے پر چھری چلا دیجئے. اب جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر چلے تو سب سے پہلا کام شیطان نے کیا کیا؟ وہ آ گیا حضرت ہاجرہ کے پاس، آ کے کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کوئی خواب نہیں دیکھا، حضرت ابراہیم نے کوئی خواب نہیں دیکھا، جلدی سے چلیے حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے کو قتل کرنے والے ہیں، جلدی سے گھر سے باہر نکلیے. جیسے ہی بی بی ہاجرہ نے یہ جملے سنے، بی بی نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان دوڑا بھی اور پوچھا ہے ہاجرہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ فرمایا جو نبی کی زوجہ کو باہر نکلنے کا کہے وہ شیطان. علی علی مولا سلامت رہو مولا آباد. دوسرے مقام پہ آیا حضرت اسماعیل کے پاس، کہنے لگا اے اسماعیل آپ کے بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا دماغ چل گیا ہے، یہ کوئی یار سے ملوانے نہیں جا رہے، آپ کے گلے پر چھری چلائیں گے. جیسے ہی اسماعیل نے یہ جملے سنے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان دوڑا بھی اور کہا اسماعیل تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے دماغ پہ اعتراض کرے علی علی وہ شیطان ہوتا ہے. اب آیا حضرت ابراہیم کے پاس، کہنے لگا ابراہیم آپ نے ضرور ہی اپنے بیٹے کو قربان کرنا. فرمایا ہاں قربان کرنا ہے. فرمایا ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی آپ کا وہم ہو، خیال ہو، خواب نہ آیا ہو. توجہ، خواب نہ آیا ہو. حضرت ابراہیم نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دوڑا بھی اور ابراہیم سے پوچھتا آپ کو کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ فرمایا جو وحی پر اعتراض کرے علی 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 گھبرا گئے، جو وحی پر اعتراض کرے وہ شیطان ہوتا ہے. اچھا معاملہ اب ہمیں سمجھ آ گیا. چھری ابراہیم کی، بیٹا ابراہیم کا، تکلیف شیطان کو. تو اس کا مطلب ہے جب آپ چھری چلاتے ہیں اور چھری چلانے پر کوئی اعتراض کرے تو فوراً سمجھ جایا کرو وہی فارمولہ ہے، چھری میری ہے، بدن میرا ہے، تکلیف شیطان کو ہو رہی ہے. مولا آپ کو سلامت. گھبرا تو نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے بات کہیں اور نہ چلی جائے. روح عزاداری کو مجروح کر رہے ہیں. روح عزاداری کیا ہے؟ اپنے آپ کو کسی کے عشق میں، کسی کی محبت میں زخمی کرنا. پہلے تو آپ کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ عزاداری میں اور ایک عام غم میں کیا فرق ہے. توجہ کیجیے. ایک غم وہ ہوتا ہے جو کسی شے کے چھن جانے سے انسان کو، اور جب یہی غم اجتماعی کیفیت اختیار کر لے اسی کو عزا کہتے ہیں. اب آپ جو سارے یہاں بیٹھے ہیں سب کے اوپر ایک لفظ منطبق ہوتا ہے عزادار. عزادار 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 عزادار. یہ آپ جو سارے عزادار ہو، آئے ہو عزاداری میں، کیوں آئے ہو؟ کیونکہ سب کا حسین ہے. آپ سب حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا جو معیار ہے وہ مختلف ہے. توجہ، کوئی حسین سے اتنی سی محبت کرتا ہے، کوئی اتنی بڑی محبت کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ محبت کرتا ہے. یعنی کوئی حسین کے لیے مال دیتا ہے، کوئی حسین کے لیے جان دینے کے لیے تیار، کوئی حسین کے لیے اپنی ناموس دینے کے لیے تیار. بس یہی محبت ہے. کوئی مال قربان کرے، کوئی ناموس قربان کرے، کوئی لہو دے. اچھا ایک بات اور بڑی پتے کی بات ہے. جب ہم چھری چلانے کی بات آتی نا عاشور کے دن، تمام سال سوئے رہتے. جیسے عاشور کا دن آتا ہے ادھر سے بھی توتی بولنے لگتی، ادھر سے بھی توتی، بھائی زنجیر نہ چلاؤ، اس خون کو بلڈ بینک میں جمع کراؤ. بہت بڑا ایشو ہے. اچھا کچھ مومنین کھڑے تھے میرے ساتھ، وہ کہتے ہیں ہاں چلو کوئی بات نہیں، جیسے اگر یہ بلڈ بینک کا کہتے ہیں تو انہیں کہو کہ بھئی دیکھو بلڈ بینک کا نہ کہا کرو، ساتھ یوں بھی کہہ دیا کرو بلڈ بینک میں بھی تو
حسین کا ماتم بھی کرو. میں نے کہا اچھا یہ تو آپ عزاداری میں شرک کر رہے ہیں. یا علی یا علی میں کیا پڑھ رہا ہوں یار تمہارے سامنے. میرے ساتھ ہوں ہاں کرو, مجھے ایسا نہ لگے کہ میرے سامنے گوبھی آلو بیٹھے. مولا آباد رکھ. اب میرے دوستو عزادارو جہاں جہاں سے بھی آئے ہو, مولا تمہیں سلامت رکھے. قاسم زیدی کا یہ سوال ہر اس بندے سے کہہ دینا, اس تک لے جانا کہ جو بلڈ بینک کی اپیل کرتا ہے کہ عزادار کو چاہیے بلڈ بینک دے دے, اس سے یہ سوال کرنا بھائی میں اپنا خون دے تو دیتا ہوں لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ لہو اس کو ملے گا جو علی کا دشمن نہیں ہوگا. یا علی یا علی اب میرا سوال دیکھیے, آپ کی محبت جس سے ہے وہ بڑے آرگنائزڈ لوگ ہیں. حسین آپ کیا سمجھتے ہو؟ مولا حسین کو صرف آپ نے مجبور, لاچار, مظلوم, غریب یہی بنا رکھا. آپ کو کیا پتا کہ حسین کتنا آرگنائزڈ ہے؟ آپ نے کربلا میں دیکھا نہیں, کروڑوں لوگ آتے ہیں, کربلا چھوٹی معلوم نہیں ہوتی. آپ کا گھر 5 بندوں کا ہو, آپ 10 بندے بلا لو, آپ کو پریشانی ہو جائے گی. لیکن حسین کریم کو دیکھو کتنا بڑا آرگنائزر ہے کہ کربلا میں 50 کروڑ آ جائیں یا 1 ارب, کربلا وسیع ہوتی جاتی ہے. میں نے سوچا ایک دن کہ کربلا ایسے وسیع کیوں ہو جاتی ہے, تو مولا نے میرے دماغ میں ڈالا کربلا تمہاری ماں ہے, جیسے ایک ماں کے 10 بچے ہوں اس کا دامن وسیع ہو جاتا ہے, کربلا کا دامن بھی وسیع ہو جاتا. مولا آپ کا بات ہمارے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کون روایات پر کتنا یقین رکھتا ہے یا کوئی صرف یہ سوچتا ہے کہ یہ سب بھوت پریت کی کہانیاں ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی. حدیث کے اوپر یقین کرنا ہی آپ کا دین ہے. قول معصوم ہے کہ جب آپ روتے ہیں, توجہ کیجئے, جب آپ روتے تو آپ کی پلکوں سے جو آنسو گرتا ہے اس آنسو کی حقیقت کو سیدہ طاہرہ اپنے رومال میں لے جاتی. جو بی بی حسین کے غم میں نکلے ہوئے آنسو کو بے وجہ زمین پہ گرنے نہیں دیتی, تو کیا وہ تمہارے لہو کی حقیقت کو زمین پہ گرنے دیتی ہو؟ بلکہ ایک کتاب میں واقعہ پڑھ رہا تھا, مقتل کی بے تحاشا کتابیں پڑھ چکا, مجھے تو یاد ہی نہیں کتنی کتابیں پڑھ لی مقتل. اس میں ایک واقعہ مجھے ملتا ہے کہ عاشور کے دن ایک شخص خواب دیکھ رہا ہے. وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ایک ناکے پر سیدہ طاہرہ سوار ہے اور دن ہے عاشور. درمیان میں ادھر سرکار عباس کا روضہ ہے, ادھر مولا حسین کا. بی بی بین الحرمین میں کچھ عباس کے شیعہ ہیں جو حرم میں ماتم کر رہے ہیں زنجیر کا, کچھ حسین کے شیعہ ہیں جو ادھر ماتم کر رہے ہیں. تو جب وہ ماتم کرتے ہیں تو وہ جو بندہ تھا وہ ماتم کا منکر تھا, پہلے وہ زنجیر کے ماتم کو اچھا نہیں سمجھتا, لیکن جب یہ خواب دیکھ لیا اس کے بعد وہ محب ہو گیا زنجیر کے ماتم کا. وہ کیا دیکھتا ہے کہ سیدہ طاہرہ ناکے پر سوار ہیں اور دونوں طرف ملائکہ سیدہ طاہرہ کے ایک بڑے بڑے مرتبان جنت کے بنے ہوئے اٹھائے ہوئے. جیسے ہی سرکار عباس کے ماتمی ماتم کرتے ہیں ان کا لہو زمین پر نہیں گرتا, بی بی اشارہ کرتی ہے تو اس مرتبان میں آ جاتا ہے جس پہ عباس لکھا ہوا. اور جو ادھر ماتمی ہیں جب وہ ماتم کرتے ہیں لہو کا تو بی بی ہاتھ کا اشارہ کرتی ہے تو ان کا لہو زمین پہ گرنے سے پہلے اس مرتبان میں آ جاتا جس مرتبان پہ حسین لکھا ہوا. یہ جو آپ حسین کو لہو دیتے یہ اتھینٹک ہے کہ یہ حسین کو ہی جاتا, لیکن جو بلڈ بینک والا لہو ہے وہ آپ کو نہیں پتا, کسی علی کے دشمن کو گیا ہو, کسی ماتم کے منکر کو جائے, کسی ایسے بندے کو جو علی کو بھونکتا ہو اس کو جائے.
تو پھر ہوگا کیا؟ آپ نے تو لہو دے دیا، وہ آپ کا لہو اس کے بدن میں چلا گیا۔ اگر گھبرا گئے ہو تو یہ باتیں اور کوئی نہیں کرے گا، میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا ہے۔ اچھا، روح عزاداری جو ہے نا، روح عزاداری، وہ میرے بچوں، میرے بزرگوں، وہ پتہ کیا ہے؟ روح عزاداری یہ ہوتی ہے کہ عالم تنہائی میں جب انسان بیٹھا ہوا ہو اور اچانک سے حسین کی کوئی مظلومی یاد آ جائے اور انسان رونے لگے، یہ وہ عالم ہے جس میں نہ تو ذاکر کا محتاج ہے، نہ لوحہ خاں کا محتاج ہے، نہ وہ فرش ادا کا محتاج ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے اندر روح عزا زندہ ہے، صرف اسے حسین کے نام کی ضرورت ہے۔ حسین کے نام میں اندر وہ سپارک پیدا کر دیا کہ دل پہ چوٹ لگی اور آنکھوں کے ذریعے سے آنسو باہر نکل آئے، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر روح عزا زندہ ہے۔ آج میں اکثر دیکھتا ہوں حسین کا نام کیا، سخت سخت مصائب پڑھ لیے جائیں، بندے کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اس کی وجہ یہ ہے روح عزا سے دور ہو رہے ہو۔ تم روزانہ حسین کو یاد کر کے روتے ہی نہیں ہو۔ روزانہ اگر حسین کو یاد کر کے رو تو اپنی روح کا معراج دیکھنا کہ تمہاری روح کہاں پر جاتی ہے۔ یہ ہے روح عزا جسے کسی شے کی ضرورت نہ ہو۔ اب اس روح عزا کو زندہ رکھنے کے لیے میرے عزیزوں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہے رسم عزا، ایک ہے تبلیغ عزا۔ رسم ادا کیا ہے؟ رسم ادا میں مجلس ادا کرائی جاتی، مجلس ادا میں فرش ادا بچھائی جاتی۔ جب فرش ادا بچھاتے ہو تو ان کے پاک نام لگائے جاتے ہیں، پاک ناموں کے ساتھ ایک علم مبارک رکھا جاتا ہے۔ علم مبارک کے بعد تابوت، جھولے یہ برآمد کیے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم ایک لفظ لگاتے ہیں شبیہ جھولا، شبیہ تابوت، شبیہ علم۔ ہمارے مذہب کے اندر اگر تو رحمانیت کو جاننا ضروری ہے تو شیطانیت کو جاننا بھی ضروری ہے۔ جو ہم کسی شے کی نقل بناتے ہیں وہ ہے شبیہ، اور جو شیطان بناتا ہے وہ ہے بت۔ توجہ کیجیے گا، بت میں اور شبیہ میں فرق یہ ہے، شبیہ رحمانیت کی طرف بلاتی ہے، بت طاغوتیت کی طرف بلاتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت ہے۔ اب شبیہ کے معنی اصل میں کیا ہے؟ شبیہ کے معنی ہے، یہ لفظ ہے شبہا لہم، قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا علی بھائی، شبہا لہم، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا جا رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تو حضرت عیسیٰ کی جگہ ان کے ایک حواری کو ان کا ہم شکل بنا دیا گیا اور وہ حواری قتل ہوا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا۔ تو ہمارا قرآن سورہ مریم میں کہتا ہے وَشُبَّهَ لَهُمْ، انہیں شبہ ہوا ہے، عیسیٰ قتل نہیں ہوا، یعنی جو بعین ہی اصل کی طرح لگے اسے کہتے ہیں شبیہ۔ یا علی اب یہ جو ہم علم اٹھاتے ہیں یہ حضرت عباس کے علم کی شبیہ ہے، یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم تابوت نکالتے ہیں تو وہ شبیہ تابوت ہے، وہ بالکل تابوت کی طرح ہے۔ ہم جھولا جو نکالتے ہیں وہ شبیہ جھولا ہے، وہ بالکل جھولے کی طرح ہے، کیونکہ جب ہم اس جھولے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اصلی جھولا یاد آتا۔ ہم جب تابوت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اصلی تابوت یاد آتا، ہم جب شبیہ علم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اصلی علم یاد آتا ہے۔ ہم جب اس مجلس ادا میں آتے ہیں جو اصلی مجلس ادا جو بی بی زینب نے شام میں کی تھی یہ اس کی شبیہ ہے، جب ہم یہ مجلس کرتے ہیں تو ہمیں شام والی مجلس ادا یاد آتی ہے۔ نہ تو وہاں کوئی نوحہ خاں تھا، نہ کوئی ماتمی پارٹی تھی، نہ کوئی مجھ جیسا خطیب تھا، وہاں تھا کیا؟ صرف علی کی بیٹیاں تھیں اور واہ حسین کی صدا۔ کوئی مجھے بتائے اگر اس کے علاوہ کوئی بات تھی؟ وہ واہ حسین دل میں ایسا زندہ تھا بی بی کے کہ جب واہ حسین کہا تو قیامت آ جاتی تھی، زمین میں زلزلہ آ جاتا تھا۔ کیا ہمارے دل میں بھی حسین ایسے ہے کہ ہم جب حسین کہیں تو ہمارا بدن کانپ جائے، بدن میں تھر تھری آ جائے؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روح کمزور ہو گئی۔ ہم مجلس سے زیادہ کھانے پہ توجہ کرتے ہیں، ہم مجلس سے زیادہ لنگر پہ توجہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے آگے آ جائیے مولا سلامت، تھوڑا سا جو آپ پیچھے
حسین پہ رونے کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے آپ رونے سے ہٹیں گے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ رونا جو ہے رونا اس سے بڑا تزکیہ نفس ہی کوئی نہیں. مولا فرماتے 2 آنسوؤں کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی وہ قیمت دے نہیں سکتا. ایک وہ آنسو جو خوف الہی سے آنکھ سے نکلے عالم تنہائی میں، اور دوسرا آنسو وہ ہے جو حسین پر گریے میں نکلتا ہے. آپ جانتے ہو یہ آنسو نکلتا کیسے؟ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ میری تصدیق کرے. جب انسان پر رقت طاری ہوتی ہے، غم طاری ہوتی ہے، تو پورے بدن کا لہو ابل کر یہ آپ کے پیچھے ایک مقام ہے دماغ کے پیچھے، یہاں پر آتا ہے. تو آنکھوں کے پیچھے ایک پردہ لگا ہوا ہے، یہ خون آ کے وہاں ٹکراتا ہے. جب آ کے ٹکراتا ہے تو لہو کے اندر جتنا نمکین پانی، وہ پانی اس پردے سے چھن کے باہر آ جاتا ہے اور لہو پیچھے رہ جاتا ہے. تو اسی کہتے ہیں آنسو. اب میں بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں، تمہاری چیخیں نکل جائیں گی. تو جو لہو کے آنسو روتا ہو، اس کا مطلب ہے اس پہ شدت گریہ اس قدر طاری تھی کہ جب جس کا لہو ابلا اور یہاں آیا تو اس لہو نے ان پردوں کو بھی پھاڑ دیا. یہ تو صرف میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، اگر حقیقت بتاؤں تمہارے جگر پھٹ جائیں. لیکن میں کیا کروں، مجبوری ہے، اتنا ہی بتانا پڑتا ہے جتنا برداشت کر سکتا ہے انسان. تو یہ جو آنسو ہے، یہ رونا، یہ جاری رہے گا تو تمہارے نفس کی صفائی ہوتی رہے گی، تزکیہ نفس ہوتا رہے گا. خدا کی قسم میں نے کہا مجلس میں جب آیا کرو تو تمہارے ذہن میں ایک ہی خیال ہونا چاہیے کہ آج علی کی کون سی فضیلت پتہ چلے گی اور حسین کی کون سی مظلومی پتہ چلے گی. اس مجلس ادا کے لیے کوئی یہ بہانہ نہ لگایا کرو میں بیمار ہوں. ایکسکیوزز نہیں چلتے یہاں پہ. مولا ایکسکیوز نہیں کریں گے، ایکسکیوزز نہیں دیکھیں گے مولا، خدا کی قسم. مولا یہ نہیں دیکھیں گے بیمار کون تھا، مولا یہ نہیں دیکھیں گے جاب کس کی تھی. اس فرش اعضاء پہ یہ معجزہ رکھا ہے. امام رضا فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب کوئی میں رضا کے دادا حسین کی مجلس میں آئے تو میں رضا اسے کہہ رہا ہوں کہ اونچے اونچے سانس لیا کرے. جب وہ اونچے اونچے سانس لے گا تو اس کی جو بیماری بھی ہوگی میں رضا دعویٰ کرتا ہوں وہ بیماری ختم ہو جائے. لیکن میں مولا سے ایک جملہ کہوں، مولا یہ جملہ آپ نے کہا یقیناً، لیکن ان لوگوں کے لیے کہا جو کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں بدلے میں. مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں حسین میں آنے کے لیے ہمیں کوئی بدلہ ہی نہ چاہیے. ہم غم حسین میں آ کے یہ نہ کہیں مولا اتنے بیٹے دے دے. ہم غم حسین میں آ کے یہ نہ کہیں کہ مولا میری جاب نہیں اچھی جاب دے دے. ہم مجلس حسین میں 7ویں کی شب یہ نہ کہیں مولا میری بیٹی ابھی تک بیٹھی ہے اس کی شادی نہیں ہوئی. ہم مجلس حسین میں آ کے یہ نہ کہیں کہ مولا میرے ہاں بیٹی نہیں ہے مجھے بیٹی عطا کر دے. یہ تو کریم ہیں، یہ تو دیں گے. لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی غم میں مبتلا ہو اور میں اس کے گھر جا کے کہوں بھائی 500 ادھار دینا، وہ دے تو دے گا اگر کریم ہوا، تو دل میں کیا سوچے گا کتنا کمینہ انسان ہے، اس نے میرے غم کی فکر ہی نہیں کی اور آتے ہی 10 سے سوال دراز کر دیا. تو جب تم حسین جیسے کریم کے پاس آتے ہو، حسین وہ امام ہے جسے تمہاری ہر ضرورت کا پتہ ہے. خدا کی قسم حسین امام کے ناطے سے، جب جو امام ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کی ہر ضرورت سے واقف ہے. جب تم قدم رکھتے ہو، بلکہ حسین نہیں جو حسین کے غلام فرشتے ہیں وہ جانتے ہیں سب کچھ. خدا کی قسم مولا حسین. ایک بات یاد آ گئی آپ کو کرتا چلوں. مدینے میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا کام تھا قافلے لے کر جاتا تھا اونٹوں پر سوار کرا اور بدلے میں اجرت لیا کرتا تھا. وہ یہودی، مسلمان شیعہ نہیں تھا. کربلا کے دن آئے، قافلہ تیار ہوا، وہ لے گیا. چونکہ وہ یہودی تھا، مسلمان شیعہ نہیں تھا، اس نے کہا بھائی دیکھو میں قافلے کو کربلا سے باہر ایک باغ میں روک لوں گا تاکہ میرے اونٹ چرتے رہیں، میں یہیں بیٹھ جاؤں گا. جب تم لوگ 3 دن میں 10 دن میں زیارت ختم کر لو واپس اسی باغ میں آ جانا، یہیں سے قافلہ تیار کر کے ہم واپس چلے جائیں گے. جب وہ قافلہ وہاں لے کر آیا اور وہ آرام کی نیت سے بیٹھا، ایک کھجور سے ٹیک لگائی،
جب ٹیک لگائی تو آنکھ لگ گئی، تھکا ہوا تھا۔ عالم خواب میں دیکھتا ہے ایک بہت بڑا باغ ہے، اس باغ میں کرسی رکھی ہوئی ہے، اس کرسی کے اوپر ایک عظیم شخصیت تشریف فرما ہے، دائیں بائیں بھی عظیم شخصیتیں ہیں۔ یہ جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے سامنے اور تعارف حاصل کرتا ہے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں میں حسین ہوں، یہ میرا بھائی علی اکبر ہے، یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے۔ تو امام یہ تعارف کرانے کے بعد ملائکہ کو آواز دیتے ہیں، تو ایک ملک جلدی سے مولا کے پاس، فرشتہ اینجل آ جاتا ہے۔ مولا اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ زائرین کی فہرست تیار کر لی؟ کہتا ہے ہاں مولا کر لی۔ مولا فرماتے ہیں دکھاؤ۔ اب جب زائرین کی فہرست دیکھی، مولا نے فرمایا اس میں ایک نام نہیں۔ فرشتے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ آقا نے کہا، سلطان کربلا نے کہا ایک نام نہیں۔ جلدی سے دوڑے ہوئے گئے، فرشتے کو دیر کتنی لگتی ہے، سب چیک کیا، ڈبل چیک کر کے مولا کے پاس، مولا فہرست یہی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ مولا نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ جو تمہیں نوکری دی گئی ہے وہ تم سے واپس لے لی جائے؟ اس نے کہا مولا ہمیں تو وہی علم ہے جو ہمارے پاس ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ اس کو اصلاح کر دیجئے۔ مولا نے فرمایا اس کا نام کون لکھے گا جو میرے شہر میں وہ قافلہ لے کر آیا؟ اللہ اکبر، حسین کی کریمی دیکھی آپ نے۔ اب فرشتوں کو حوصلہ ہوا کہ مولا وہ تو یہودی ہے، وہ تو مسلمان شیعہ ہے ہی نہیں۔ خدا کی قسم میرے مولا حسین نے فرشتے کی طرف دیکھ کے بس اتنا جملہ کہا، وہ میرے شہر میں تو آیا ہے، وہ میرے اتنے کریم حسین کے ماننے والے ہو، اور عزاداری میں جب آتے ہو تو اتنی ساری سوچیں اپنے ساتھ لے کر آتے ہو۔ دل میں چل رہا ہوتا لنگر کیا ہوگا، کھانا کیا ہوگا، پیپسی کیا ہوگی، شربت کیا ہوگا، نہیں میں جا رہا ہوں تو کہیں یہ نہ ہو جائے، نہیں جب آ رہے ہو حسین کے در پر سب کچھ حسین کے پاس چھوڑ کر، جبھی تو کربلا ملے گی۔ توجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو کوہ طور پر جب پہنچے، میرے بچوں یاد سے غور سے سننا، جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ نے کہا فخلا نالیک۔ اس کی تفسیر میں کچھ جاہلوں نے لکھا، امام کے پاس وہ تفسیر گئی، وہ کہتے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ نے حرام جانور کے جوتے پہنے ہوئے، تو مولا نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو نبی نہیں ہوتا جسے حرام اور حلال کا پتہ نہ ہو۔ تو امام نے فرمایا اہل عراق ایسا کہتے ہیں، اصل میں ایسا نہیں تھا۔ تو مولا پھر کیا تھا؟ امام فرماتے فخلا نالے کا مطلب ہے اے موسیٰ جب تو وادی مقدس میں آئے تو اپنے بیوی اور بچوں کی محبت نیچے چھوڑ کر آنا، میں اللہ کے پاس خالص محبت لے کر آنا۔ تو یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جب مجلس حسین میں آیا کرو ہر فکر کو گھر میں رکھ کے آیا کرو، جب تمہیں اصلی کربلا اور اصلی حسین ملے گا۔ صلوات پڑھ لیجئے مل کے باواز پر۔ کل عصر کی شہادت کے وقت امام حسین کی مجلس 3 بجے اور شام غریبہ کی مجلس 9 بجے منعقد کی جائے گی۔ تمام حاضرین جو یہاں موجود ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ کل ضرور تشریف لائیں اور آ کر مولا حسین کو پرسا دیں۔ مل کے باواز بلند صلوات۔ صبح کے وقت 3 بجے فجر کا پرسا بھی ہے مجاہد شاہ صاحب کے یہاں قصر ولایت میں، اذان علی اکبر ہوگی، وہاں بھی اگر آپ جا سکتے ہیں تو وہاں جائیے، ضرور مولا کا پرسہ پیش کیجیے۔ ایک مرتبہ پھر بھی درود پڑھ لیجیے جی بسم اللہ۔ اور رمفرڈ روڈ کا جلوس کل صبح 10 بجے برآمد ہوگا۔ آپ تمام حاضرین سے یہ اپیل ہے کہ وہاں بھی تشریف لے جائیے، مل کے باواز بلند صلوات۔ آپ تھک گئے ہیں تو بس کریں آگے۔ تو رسم عزاداری یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ممبر سے لے کر اور کوئی بھی شبیہ اس میں شامل کر لیں، وہ سب رسم عزاداری کے لیے اجزاء ہیں، تاکہ اس سے آپ کا رخ، آپ کے قلب کا رخ حقیقت کی طرف ہے۔ اس کے بعد ایک شے جو بڑی ضروری ہے وہ آتی ہے تبلیغ اذا۔ تبلیغ اذا میں کیا ہے؟ تبلیغ اذا میں آپ دیکھیں اگر اس کو آپ کیٹیگرائز کریں تو کتنی ساری چیزوں میں یہ بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر تبلیغ اذا میں سب سے پہلے
ہمارے وہ حضرات ہیں جو نوحہ خواں ہیں، جو مولا کے لیے نوحہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی عقیل یہاں بیٹھے، مولا ان کو سلامت رکھے، یہ بھی ذاکر ہیں، مولا ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، اور جتنے مولا کے ذاکر ہیں ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، میری زبان میں بھی تاثیر عطا فرمائے۔ نوحہ پڑھتے ہیں، جب یہ نوحہ پڑھتے ہیں تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی سنت کو جاری کرتے ہیں، کیونکہ اس نوحے سے تبلیغ ہوتی۔ نوحے میں کیا ہوتا ہے، جو مصیبت حسین پر ہوئی، وارد ہوئی، اس کو ڈیٹیل سے بتایا جاتا ہے۔ جب کوئی سنتا ہے تو پوچھتا ہے اچھا ایسا بھی ہوا تھا، تو اس کو بتایا جاتا ہے ہاں بھائی ایسا بھی ہوا تھا، کہاں لکھا ہے، یہاں لکھا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے مرثیہ خان، جو مرثیہ پڑھتے ہیں۔ مرثیہ کیا ہوتا ہے؟ مرثیہ بھی عربی میں ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس سے کسی کا غم، کسی کے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو بیان کیا جائے۔ مولا کے دور میں کئی شعراء ایسے تھے جو مولا کی بزم میں آتے تھے۔ جناب دیبل خدائی تھے، وہ امام رضا کے پاس آتے تھے، محرم کی چاند رات سے لے کر اور عاشور تک امام کی بزم میں رہتے تھے، اور امام کی شان میں مرثی اور مسائب بیان فرماتے۔ یہ دوسرے مرثیہ خان۔ تیسرے جیسے منقبت خان بچے ہوتے، انہیں منقبت پڑھنے کا شوق ہوتا، وہ منقبت بیان کرتے ہیں تو اس میں شاعری ہوتی ہے فضیلت کی، اس میں شاعری ایسی ہوتی ہے جو مولا حسین کی مصیبت بیان کی جاتی ہے، وہ نظم بھی ہے، منقبت بھی۔ تو یہ تبلیغ اعضاء کے حصے۔ اس کے بعد خطیب کی باری آتی۔ خطیب کیا کرتا ہے؟ خطیب کا کام محمد و آل محمد کے مذہب میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، قرآن مجید کی تفسیر و تعویل ائمہ کے مطابق حاصل کرنا، اس کے بعد جو احادیث ائمہ علیہم الصلوات ہیں جو قرآن کے ساتھ ملتی ہیں ان کو میچ کر کے ایک ایسے مضامین تیار کرنا جن سے جتنے بھی مومنین مجلس اعضاء میں آتے ہیں وہ مولا کے فضائل سن کر اپنی معرفت میں اضافہ کریں۔ یہ خطباء کا کام ہے۔ اس کے بعد جن کو میں سب سے افضل سمجھتا ہوں، جن کو مولا سب سے افضل سمجھتے ہیں، وہ ہیں ہمارے ماتمی بچے جو حلقہ بناتے ہیں، حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں اور یا حسین کا نام بلند کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں نوحہ خان سب سے افضل ہیں، ماتمی سب سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ منقبت پڑھنے والے اکثر مجلس کے بعد چلے جاتے، مجھ جیسے خطیب بھی پڑھ کے چلے جاتے، لیکن ماتمی ہے جو آخر تک کھڑے رہتے، جو سب سے آخر میں جاتا ہے معلوم ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ حسین سے رشتہ۔ جب آپ کسی کے مرنے میں جائیں اور دیکھیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے سارے چلے گئے تو آپ یقیناً پہچان جائیں گے اس کا رشتہ بڑا گہرا ہے مرنے والے سے۔ تو جو ماتمی کھڑا ہو کے یا حسین سینہ پیٹ رہا ہے، جب لوگ اس کو سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، میں آج تقریر تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی خدا کی قسم، یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کو میں بغیر ختم کیے یہاں سے نہیں جاؤں۔ جب یہ سڑک پہ نکلتے ہیں یہی ماتمی یا حسین کہتے ہوئے، تو ان میں ایسے ٹولے بھی شامل ہو گئے ہیں جو روح عزاداری کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں وقت صلات ہو گیا ہے، آئیے نماز ادا کرتے ہیں۔ بھائی میرے، آپ ہمیں شریعت سکھاؤ گے حسینیوں کو، کیونکہ ہم نے جلوس کا پرمٹ لیا ہے ماتم کے لیے، اگر ماتم کے پرمٹ پہ نماز پڑھیں گے وہ تو باطل ہو جائے گی۔ علی علی توجہ کیجیے گا، اللہ سلامت رکھے۔ اور اگر کسی کو بحث کرنا ہے وہ آ کے بحث کرے ممبر پہ، بعد میں چیما گوئیاں نہ کیا کرو، میرے سامنے آیا کرو، میرے پیٹھ پیچھے مجھے نصیری یا کوئی اور بات لقب دینے کی ضرورت نہیں، ہمت ہے تو سامنے آؤ، سامنے آ کے بات کرو۔ قرآن و حدیث یہ ہمارا مذہب اصلاح اشریعہ کا مذہب ہے۔ یہاں سے جو بات میں ممبر سے کرتا ہوں شیعہ کتب سے میں دکھا سکتا ہوں، عربی اردو انگلش جو بھی ورژن اس کا چھپا ہے اس سے دکھا سکتا ہوں۔ میں یہاں آ کے مذاق نہیں کرتا، میں یہاں آ کے ہوا میں باتیں نہیں چھوڑتا۔ جو ممبر پہ آ کے ہوا میں بات چھوڑے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ لعنتی ہوتا، بالکل میں اسی طرح بات۔ میرا کیا کام ہے؟ مولا نے مجھے یہاں بٹھایا اپنے فضائل اور مسائل بیان کرنے کے لیے، کیا میں اپنی یوتھ کو گمراہ کروں گا؟ کیا میں ان بچوں کو غلط بات بتاؤں گا؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف شیطانی وسوسے، شیطانی آوازیں ہیں
جو کبھی انسان کے اندر داخل ہو کر بول پڑتی. مولا کا فرمان ہے دو قسم کے شیطان ہوتے ہیں، ایک جن اور ایک انسان. اگر جن شیطان سامنے آئے تو پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب کسی انسان میں شیطان بولے پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا آپ کا آواز ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور پھر دیکھیے دوسری بات کیا ہے، دیکھو کس قدر تیاری کے ساتھ گمراہ کیا جاتا. صلوات کا وقت ہو گیا ہے. اب جو نوحہ خواں بھرپور رکت کے ساتھ نوحہ پڑھ رہے ہیں، جو ماتمی بھرپور رکت کے ساتھ ماتم کر رہے ہیں، جو علمدار بھرپور رکت سے علم اٹھائے ہوئے، جو تابوت اٹھانے والے بھرپور رکت سے تابوت اٹھائے ہوئے، جیسے ہی بریک کا وقت آتا ہے ایسا لگتا ہے یہ پکنک میں آئے ہوئے. کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی پان چبا رہا ہے، کوئی گپے لگا رہا ہے، اور جو نماز پڑھنے والے وہ بہت ہی کم ہیں. بھائی اگر نماز پڑھنی ہے، جس کو پڑھنی ہے وہ نکلے جلوس سے، مسجد میں جا کر پڑھ لے، اپنے گھر میں جا کر پڑھ لے. اس حسین کی ادا کو رکوا رہے ہو جس حسین کے لیے اللہ نے اپنی نماز کو توڑا نہیں، جس حسین کے لیے رسول کو اللہ نے کہا بڑھا دے اپنی نماز جتنی بڑھا سکتا ہے. میرا حسین ناراض نہ، حسین کو نہیں نکالنا اپنی نماز میں سے، حسین کو نہیں نکالنا، حسین کو شامل رکھ، پڑھتا رہے. اس حسین کی ادا کے لیے، صلات کے لیے ادا کو رکوا. اور پھر امام رضا کا فرمان ہے، امام رضا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام رضا سے کسی بندے نے سوال کیا مولا کیا شاہراہ عام پر نماز ہو سکتی ہے؟ مولا نے فرمایا نماز ادا کرنے کے لیے پاکیزہ چیز چاہیے، پاکیزہ جگہ چاہیے، پاکیزہ مصلی چاہیے، وضو کرنا ضروری، وضو کرنا ضروری. آپ جس سڑک پر نماز پڑھتے ہو اسی سڑک پر پاکستان اور ہندوستان میں گدھے لید کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو نہیں ہے، پاکستان میں تو بیل گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، گدھا گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، ٹانگے بھی ہوتے ہیں. ان ٹانگوں میں گھوڑوں کو جوتا جاتا ہے، وہ ٹانگیں لید کرتے ہیں، وہ لید خشک ہو جاتی ہے تو ہوا میں اڑتی پھرتی ہے، اور اسی سڑک پہ آپ کھڑے ہو کے صلات پڑھ رہے. کیونکہ بھائی وجہ یہ ہے شریعت اور حسین میں فرق ہے. شریعت کی شرائط ہے، عشق کی شرائط کوئی نہیں. نماز پڑھنے کے لیے اب پھر ہوتا کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آئندہ کبھی ایسا ہو تو میرے ہر فرد جو سامنے یا سننے والا ہے وہ آواز بلند کر سکتا ہے. بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ دوران ادا ہمیں بریک چاہیے تھی. افضل عبادت کو چھوڑ رہے ہو آپ. عقل میں نے پہلے دن کیا تعریف بتائی تھی، عقل کی تعریف امام نے بتائی. عقل وہ ہوتی ہے جو افضل عبادت اور کم تر عبادت میں فرق بتائے. عقل وہ ہوتی ہے جو زیادہ گناہ، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ کا فرق بتائے. تو آپ کو اگر حسینی ہونے کے بعد یہ نہیں پتا کہ ہم بڑی عبادت میں ہیں یا چھوٹی عبادت میں، جو ماتم ہے نا، توجہ جملہ میرا آخر تک جائے، بے شک کسی کو کوڈ کرنا ہے کوڈ کر لے، ریکارڈ کرنا ہے ریکارڈ کر لے. یہ جو آپ ماتم کر رہے ہو یہ وہ مودت ہے جو رسول نے مانگی ہے. اللہ اکبر. اور جو نماز پڑھ رہے ہو یہ تو فرض ہے آپ کا، آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے. اس لیے فرض کو اللہ نے رکھا ہے، اس کی قضا ہو سکتی ہے لیکن محبت کی قضا نہیں ہو سکتی. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے. ویسے تو اتنا بڑا موضوع ہے کہ 1 گھنٹہ اور بولا جائے تو بھی کم نہیں. اس کے باریک چھوٹے چھوٹے اور پہلو بھی، لیکن میں زیادہ آپ کے ذہنوں پر اور زیادہ گرا نہیں گزرنا چاہتا. آج کے دن آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا روح ادا کیا ہے، رسم ادا کیا ہے، تبلیغ ادا کیا ہے. خدا کی قسم آپ واقعہ احد پڑھ کے دیکھیں، یہ عزاداری ہی تھی جس نے کافروں کو احد میں جتوا دیا. کیونکہ جب جنگ بدر میں کفار کے لوگ مارے گئے تو جو ہندہ تھی
اس نے مرنے والوں کی جو انگلیاں ٹکڑے اٹھا کے اور وہ تمام وقت روتی رہتی تھی اور بین کرتی رہتی تھی، لوگوں کو جمع کر کے ان پر ماتم ہوتا رہتا تھا۔ یہ عزا کی طاقت ہے کہ جب بدر کی جنگ چھڑی تو اتنے جوش و خروش کے ساتھ کافروں نے حملہ کیا کہ مسلمانوں کو بھاگنا پڑا۔ احد کی جنگ بھاگنا پڑا مسلمانوں کو، کیوں؟ کیونکہ جو عزا ہند نے قائم کی تھی اس کی وجہ سے ان کفار میں جوش و ولولہ آ گیا۔ تو عزاداری اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اگر کافر بھی استعمال کرے تو اس کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ اللہ کو تو جو آپ بنے ہی عزاداری کے لیے ہو۔ بی بی کا فرمان میں آپ کو سنا دوں، بی بی فرماتی ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر ہوا میرے مولا کی مظلومی اور قتل کا تو بی بی رونے لگی، کہا بابا جب آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوگا، میں بھی نہیں ہوں گی، پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ میری سر ننگے بیٹھی ہوئی قوم، خدا کی قسم رسول خدا نے فرمایا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو حسین کے جوانوں کو روئے گی، اس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، اس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، اس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے۔ تو عزادارو آج آپ دیکھ لو بچے جوان بوڑھے یہاں سب موجود ہیں اور رسول اللہ کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج حسین کے سب سے چھوٹے معصوم شہزادہ علی اصغر کا جھولا برآمد ہوا۔ حسین اور علی سے بغض، دشمنی آپ اندازہ لگائیے کہ جنہوں نے 6 ماہ کے بچے کو نہیں چھوڑا۔ بے شک عمر میں سب سے چھوٹا ہے لیکن شہادت میں سب سے بڑا ہے۔ عزاداروں میں نے روایتوں میں پڑھا ہے ہر شہید 2 دفعہ شہید ہوا، حسین کا یہ صغیر 3 مرتبہ شہید ہوا ہے۔ علامہ کنتوری لکھتے ہیں 12 کلو وزنی تیر تھا جو علی اصغر کو لگا۔ کچھ اور روایتوں میں نے پڑھا کہ اگر لوہے کی چادر میں وہ تیر مارا جاتا تو لوہے کی چادر میں سوراخ کر کے وہ تیر گزر جاتا، اتنا بڑا تیر۔ عزادارو جب میرے مالک مظلوم کربلا نے ایک مرتبہ ندا بلند کی حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میں مظلوم کے مقصد کی کامیابی کے لیے میری مدد کرے۔ عزادارو ایک مرتبہ علی اصغر نے دادا حیدر کرار کی طرح قمات کو توڑ دیا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ عزادارو جیسے ہی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا خیام میں کوہرام بپا ہو گیا۔ عزادارو اماں فضا خیمے کے دروازے پر آئی، حسین مولا جی اماں فضا، علی اصغر نے آپ کی آواز پر لبیک کہی ہے، علی اصغر آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہے۔ عزادارو مولا حسین مظلومیت کی تصویر بنے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ عزادارو ششماہے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، جب لے کر جانے لگے ایک مرتبہ شہزادی رباب نے کہا مولا میرے علی اصغر کو تھوڑی دیر کے لیے میرے ہاتھوں پہ دیجئے۔ عزادارو اب جو کربلا کی ماں ہے، کربلا کی ماؤں کو ہمارا سلام، کائنات سمجھ ہی نہیں سکی کہ کربلاؤں کی ماؤں کا صبر کیا ہے۔ عزادارو جب علی اصغر کو بی بی کے ہاتھوں میں دیا، بی بی نے ایک ننھا سا رومال باندھا، عزادارو ایک پٹکا باندھا، بی بی نے ایک مرتبہ زلفوں کو صاف کیا، آنکھوں میں کاجل لگایا۔ عزادارو اب جو مولا حسین نے دیکھا مظلوموں کا سلطان رونے لگا، رباب یہ کیا ہے؟ آقا میں اپنے بچے کو سپاہی بنا کے بھیجوں گی۔ ارے سن میں چھوٹا ضرور ہے مگر ہے تو علی، میدان میں جائے گا،
अदादारो शहजादे अली असगर को लेकर मौला दोबारा जाने लगे। या बीबी लपक के आगे बढ़ी, मौला मेरे वाली अगर फिर मुझे एक मर्तबा अली असगर को दे दीजिए। अदादारो बीबी को मेरे मौला ने अली असगर हाथ में थमाया। मेरी बीबी ने अली असगर को सामने किया। अदादारो माँ बेटे की आखिरी गुफ्तगू है। माँ बेटे की आखिरी गुफ्तगू में एक मर्तबा बीबी ने अली असगर की तरफ देख के कहा, अली असगर मेरे लाल, मैंने सारे काम किए जो एक माँ करती है, मगर मैं तेरा मुंह न धुला सकी। अभी थोड़ी देर के बाद तू दादी के पास जन्नत में चला जाएगा। अगर दादी अम्मा पूछे माँ ने मुंह धुला के नहीं भेजा तो कह देना उम्मत ने इतना पानी भी नहीं दिया कि जो मेरा गला तर हो सके। अदादारो हुसैन अली असगर को लेके चले। रिवायत में है अली असगर के चेहरे पर सफ़ेद कपड़ा हुसैन ने डाला। अदादारो अब जो हुसैन चले, अशकिया समझे कि हुसैन कुरान ला रहे हैं, हुसैन सुलह करना चाहते हैं। अदादारो हुसैन जब बिल्कुल फौज के सामने आ गए, हुसैन ने अली असगर से कहा, मेरे लाल मैं ज़हरा का लाल हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैंने कभी किसी के सामने सवाल नहीं किया, मैं उसका नवासा हूँ जिसे सवाल करना नहीं आता, लेकिन आज मैं तेरे लिए इस कौम अशकिया से सवाल करूँगा। अदादारो ये कहा, मेरे आका का बदन एक मर्तबा कांपा। मौला हुसैन ने कहा, है कौम अशकिया, मेरा अली असगर बड़ा प्यासा है, इसको एक घूंट पानी पिला दो। अदादारो मौला का ये कहना था। या एक मर्तबा कौम अशकिया मुंह फेर के रोने लगी। उमर साद ने देखा कहीं ऐसा ना हो बगावत हो जाए। इस हरामी ने हुरमला को बुलाया। हुरमला जल्दी से कलाम कता कर। अदादारो क़यामत का जुमला है। हुरमला ने कहा, बड़ा कलाम या छोटा कलाम? अदादारो ये कहता है, बड़ा कलाम या छोटा कलाम? इसका मतलब ये है, अरे मैं बच्चे को ख़त्म करूं या उसके बाप को? अदादारो उमर साद ने कहा, बच्चे को कत्ल कर। अदादारो इधर हुरमला ने एक मर्तबा अपनी सबसे बड़ी कमान को निकाला। अदादारो ये वो कमान थी कि जिसको अरब का जवान घुटना टेक कर चिल्ला चढ़ाता है। अदादारो हुरमला ने चिल्ला चढ़ाया। अल्लामा कंतूरी लिखते हैं, 12 किलो का वजनी तीर जिसके 3 मुंह थे। अदादारो इसने एक मर्तबा कमान में रखा। रिवायत कहती है ये अली असगर के गले का निशाना लेने लगा। अली असगर का गला चांदी की तरह चमक रहा था। अदादारो इसने निशाना बिठाया। एक मर्तबा खैमे का पर्दा हिला, आवाज आई, हुरमला मेरा लाल बड़ा छोटा है, तेरा तीर बहुत बड़ा है। अदादारो हुरमला के हाथ कांपे, तीर गिर गया। या एक मर्तबा दूसरी मर्तबा इसने तीर को कमान में जोड़ा। फिर खैमे से आवाज आई, हुरमला क्या तेरे कोई औलाद नहीं? अदादारो इसने फिर दोबारा से तीर जो गिरा इसने कमान में रखा। अदादारो इस मर्तबा उमर साद ने इसकी आंखों पर हाथ रख लिए। इधर इसने तीर छोड़ा, उधर बीबी की आवाज आई, अली असगर होशियार, तीर बाबा को न लगने पाए। अली असगर बाबा के गोद में बैठ गए। अदादारो से शोभा तीर मौला अली असगर के लगा। इमाम ज़माना सलाम करके कहते हैं, अस्सलाम अला अब्दुल्लाह रज़ी अज़्ज़बी है इल्मिनल उज़्न इलल उज़्न। मेरा सलाम हो उस अली असगर पर जो एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गए। अजरकुम अल्लाह, हुसैन की माँ तुमसे राज़ी हो। औलाद वालों, ओ मेरी माँ बहनों बेटियों, अदादारो एक मर्तबा अली असगर को जब तीर लगा, अली असगर ने पलट के बाहें बाबा के गले में डाली। अली असगर मुस्कुराए। अदादारो अब जो अली असगर मुस्कुराए, मौला हुसैन ने चाहा, अदादारो मौला ने चाहा। खुदा की कसम कोई हाशिया राय नहीं, किताब के जुमले पढ़ने लगा हूँ। रिवायत में है अब अली असगर के गले में तीर है। मौला ने चाहा जैसे अकबर की बर्छी निकाली वैसे मैं तीर निकालूं। अदादारो मौला तीर निकालते हैं, नन्ही नन्ही रगें कटने लगती हैं। हुसैन ने तीर को निकाला। अदादारो मेरे मौला ने कहा, अली असगर तू अली अकबर का भाई है, मैं तीर निकालता हूँ, सब्र करना है मेरे लाल। अदादारो हुसैन ने तीर निकाला। अली असगर की रूह परवाज कर गई।
मौला ने हाथों पे लहू लेकर आसमान पे फेंकना चाहा। आवाज आई मौला अगर ऐसा किया तो कयामत तक अंगूरी नहीं होगी। मौला ने जमीन पे फेंकना चाहा। आवाज आई मौला कयामत तक अंगूरी ना होगी। ये कह के फातिमा के लाल ने अपनी दाढ़ी पर अली असगर का लहू मला। इनकार आसमां को है राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। अज़ादारों लाल को लेकर खैमा गाह की तरफ आए। आप आशूर के दिन ये अमाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं। अज़ादारों ये वो मंजर है जब हुसैन अली असगर को लेके खैमों में आ रहे हैं। ख्याल आता है माँ ने देखा तो क्या होगा। अल हुसैन पीछे हो जाते हैं और कहते रिज़न बे कदाए ही तस्लीम ले अमरे। अज़ादारों फातिमा का लाल खयाम के दरमियान में आया। अज़ादारों जुल्फ़िकार को निकाला। जुल्फ़िकार अली असगर की कब्र बनाना है। अज़ादारों जुल्फ़िकार रोक के कहती है मौला मैं कब्रें बनाने के लिए तो नहीं थी। मौला ने फरमाया तू पहले अमीरों के हाथ में थी, आज तू मजलूम के हाथ में है, कब्रें बनानी होंगी। अज़ादारों कब्र बनाई। हुसैन जब कब्र बना चुके, हुसैन ने दाएं बाएं देखा। खैमे के दरवाजे पर एक उजड़ी हुई माँ नजर आई। मौला ने फरमाया रबाबा हुसैन की मदद कर। अज़ादारों बीबी रबाब आई, दोनों बाप माँ कब्र के किनारे बैठे। अज़ादारों हुसैन ने अपने फूल को कब्र के अंदर लिटाया। माँ से कहा रबाब मेरे असगर की खून भरी टांगों पर गरम रेत करबला की डाल। अज़ादारों बीबी ने डाल दी। फिर मेरे मौला ने फरमाया रबाब अली असगर की लहू भरी रानों पर एक मरतबा रेत डाल। अज़ादारों फिर रेत डाली। अब रेत से जानू भी छुप गए, पाँव भी छुप गए। अब सीने की बारी थी। मौला ने फरमाया रबाब अली असगर के लहू भरे सीने पे डाल। अब जो बीबी ने रेत डाली उसके बाद बीबी खड़ी हो गई। कहा का कनीज का और इम्तिहान न लेना, अली असगर का चेहरा जाने और हुसैन